السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 72 باب ما یکرہ من السجع سے پڑھیں گے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من السجع فی الدعاء۔ دعا میں سجع یعنی مقفع کلام کرنا ناپسندیدہ ہے، اس کے بارے میں بیان۔ یعنی ایسے الفاظ لانا جن کے آخر میں بالکل ایک ہی جیسے الفاظ آ رہے ہوں، اور اس میں قصداً بتکلف ایسے الفاظ لانا، اس کا بیان۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، کہ حدث الناس مرۃ، دین کی باتیں کرو ہفتے میں ایک مرتبہ واز کیا کرو۔ حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، یعنی جمعہ سے مراد ہر ہفتے کو ایک دن نصیحت کی باتیں کرنی چاہیے، یعنی کیونکہ اگر ہر روز کریں گے تو لوگ تنگ آ جائیں گے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو 2 مرتبہ کر لیا کرو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اور اگر تو اس سے بھی زیادہ بات کرنا چاہتا ہے تو پھر 3 مرتبہ بات ہفتے میں کر لیا کرو۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مجمع میں اگر بات کرنی ہے تو اس طرح، یعنی 1 مرتبہ یا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ ہفتے میں بات ہو۔ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، تم اس قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو ملول نہ کرو، یعنی ملول کا مطلب ہے تنگ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر تنگی محسوس کرنے لگ پڑیں۔ لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے ملال میں مت ڈالو۔ وَلَأُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتُقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ۔ وَلَأُلْفِيَنَّكَ، اور اسی طرح اور میں تمہیں ہرگز اس حال میں نہ پاؤں۔ الفینہ کا معنی میں تجھے نہ پاؤں، ہرگز، لا الفینہ، تأتی القوم، کہ تو قوم کے پاس آئے، یعنی تو لوگوں کے پاس آئے اور لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں۔ وہم فی حدیث من حدیثہم، یعنی لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوں گے۔ فتقص علیہم، اور تو ان پر واعظ و نصیحت کی باتیں اور قصے کی باتیں شروع کر دے۔ فتقطع علیہم حدیثہم، اور تو ان کی باتوں کو کاٹ دے، یعنی تو اپنی تقریر شروع کر دے، ایسا نہ کرو۔ ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ کر، یعنی واعظ و نصیحت نہ کرنا شروع کرو۔ کیوں؟ فتملہم، اس سے لوگ ملال میں آ جائیں گے، یعنی اس سے ان کی طبیعتوں پہ بوجھ پڑے گا اور اکتا جائیں گے۔ ملال کا معنی تو اکتا جانا۔ ولیکن انصت، ہاں البتہ موقع پر خاموش رہو، ایسے موقع پر خاموش رہو۔ انصت، خاموش رہو۔ فَإِذَا أَمْرُكَ فَحَدِّثْهُمْ، جب تم موقع دیکھو، کوئی مناسب موقع دیکھو کہ کہیں تمہیں بیان کرنے کا یا لوگ خواہش مند ہیں تو وہاں تم بات کرو۔ فَحَدِّثْهُمْ وَإِذَا أَمَرُوكَ، جب وہ تمہیں حکم کریں تو تم پھر ان کو بیان کرو۔ امرو کا معنی جب تمہیں کہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اشتہا ہے۔ فَهُمْ يَشْتَهُونَ، اور لوگ چاہتے ہیں۔ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، اور لوگوں کی خواہش ہے، حالانکہ یعنی ان کی موافق اور ان کی خواہش کے مطابق تقریر کرو، تاکہ زیادہ لمبی تقریر نہ کرو۔ اور ہاں البتہ فَانْظُر، دیکھو، دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرو۔ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي أَحَدتُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، وَأَصْحَابَهُ، اور آپ کے صحابہ کا، لا يفعلون الا ذلك الاجتناب، وہ صحابہ اس سے اجتناب ہی کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اکتانے والی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہر وقت آپ اپنی ہی بات کرنا شروع کر دیں، بلکہ جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کے خاموش کروا کے اپنی تقریر شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کا ان کی توجہ کا پورا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور خاطر طلبی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ باب لیعظم المسألۃ فإنہ لا مکرہ لہ، یہ بیان ہے عزم و یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ فإنہ لا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعظم مسألتہ، جب کوئی تم میں سے دعا مانگے تو چاہیے کہ پرعزم طریقے سے اپنا سوال مانگے، دعا کرے۔ ولا یقولن، اور یہ اس طرح نہ کہے اللہم ان شئت فآتنی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اے اللہ تو مجھے دے دے، بے شک تو دینے پہ قادر ہے۔ فإنہ لا مستکرہ لہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ وہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ولا تقولن احدکم اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، ان شئت، اگر تو چاہتا ہے، یہ نہ کہے
بلکہ یقین سے کہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی۔ اس طرح ان شیط یہ نہ کہے لیعظم المسألۃ فإنہ لا مستقر لہ، اپنے مسئلے کو، اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ سے بڑے عزم کے ساتھ مانگے۔ باب یستجاب للعبد ما لا یعجل، یہ باب ہے اللہ بندے کا مستجاب یعنی دعا کی قبولیت کا جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لاحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کر لے۔ یقول دعوت ولم یستجب لی، اور بندہ یہ کہنے لگ پڑے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ بندے کو اللہ رب العزت حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اس لیے بندے کو صبر کرنا چاہیے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھوں کے اوپر اٹھانے کا بیان۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ورأیت بیاض ابطہ، میں نے آپ علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ قال ابن عمر رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ قال اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ میں اس سے بری ہوں جو خالد نے کیا ہے۔ بنی جذیمہ کو قتل کیا تھا اور ان کو قید کیا تھا، تو یہ اس واقعہ کا جس کو ہم پیچھے مغازی میں پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جب بنی جذیمہ پہ گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ میں جو خالد نے کیا میں اس سے بری ہوں۔ سمع انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی رأیت بیاض ابطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ باب الدعاء غیر مستقبل القبلہ، باب اس دعا کا بیان کہ جس وقت انسان کے قبلے کی طرف رخ کیا ہوا نہ ہو۔ بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعۃ فقام رجل قال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یستقینا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہمیں خطبہ دیا اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش برسائیں۔ فتغیمت السماء، تو اسی وقت فوراً ہی آسمان پہ بادل ظاہر ہو گئے۔ ومطرنا، اور ادھر ہی جمعے کے مجمع کے انتشار سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ ومطرنا حتی ما کاد الرجل یصل الی منزلہ، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ فلم تزل المطر الی الجمعۃ المقبلہ، اور آئندہ جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد اس آدمی نے یا کسی اور آدمی نے یہ عرض کیا اللہ کے رسول اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ بارش ہم سے چلی جائے۔ پھر آپ قد غرقنا، ہم غرق ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہم سے اس کو پھیر دے اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ تو بادل اسی وقت چھٹ گئے اور مدینہ کے اطراف میں چلے گئے، اور یہ حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے۔ باب الدعاء مستقبل القبلہ، دعا اس حال میں مانگنا کہ قبلہ کی طرف رخ ہو، اس کا بیان۔ خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ھذا المصلی یستسقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جہاں عیدگاہ تھی اس طرف نکلے اور دعائے استسقاء کی۔ نماز استسقاء کا مستقل ایک طریقہ ہے جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ فدعا واستسقى، آپ نے دعا کی اور نماز اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ ثم استقبل القبلہ، پھر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور وقلب ردائہ، اور اپنی چادر الٹی۔ یہ بھی ایک نیک شگونی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو چادر کی ہوئی تھی اس میں اندر کا حصہ باہر اور باہر کا حصہ اندر کر دیا، اور دائیں کا بائیں اور بائیں کا دائیں کر دیا، اور اس میں یہ اشارہ دیا کہ اے اللہ جیسے ہم نے چادر بدلی ہے ایسے تو ہمارے حالات بدل دے۔ باب دعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخادمہ بطول العمر و بکثرت مالہ، بطول العمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم کے لیے زندگی کے لمبا ہونے اور مال کی کثرت کی دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قالت امی، میری والدہ نے کہا اللہ کے رسول خادم کا انس ادعو اللہ لہ، آپ اپنے خادم انس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ ان کو مال اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان میں زیادتی فرما، وبارک لہ فیما آتیتہ، اور جو کچھ تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 80 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کیے اور 120 سال کی عمر پائی اور بہت زیادہ کثرت تھی مال کی، حالانکہ اس سے پہلے ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلامی کی حالت میں آئے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ باب الدعاء عند الکرب، سختی اور مصیبت کے وقت دعا کرنا، اس کا بیان۔ آپ نے فرمایا کہ
इंदल करब परेशानी के वक्त दुआ करना। तो जब किसी आदमी को परेशानी हो तो उसको चाहिए दुआ करे या दो इंदल करब। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और ला इलाहा, ये दुआ मशहूर है, इस दुआ को आप याद कर लें। जब भी कोई परेशानी हो उस वक़्त ये दुआ मांगनी चाहिए। बाबू अत्तावुज़ु मिन जहदिल बला, और जहदिल बला और मुशक्क़त के वक़्त पनाह मांगने की दुआ। बाबू अत्तावुज़ु मिन जहदिल बला, मुशक्क़त के वक़्त और तकालीफ़ के वक़्त की ये दुआ है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअव्वज़ु मिन जहदिल बला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्क़त और मुसीबत से आप इन अल्फाज के साथ दुआ मांगा करते थे। वदर की शिका वसूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा, काला सुफ़ियान अल हदीस सलास ज़िद्तु अना वाहिदतन ला अदरी अय्यतुहुन्ना। कहते हैं कि सुफ़ियान कहते हैं, सुफ़ियान बिन उयैना कि हदीस में 3 बातों का ज़िक्र था, मैंने बढ़ा दी है। पहले मुझे याद थी, अब मुझको याद नहीं रहा कि वो जो एक मैंने बढ़ाई है वो कौन सी है। बहरहाल जो उन्होंने बढ़ाई है वो भी ये हदीस में आती है, ये दुआ मुतादिद हदीस से साबित है। बाबू अद्दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आखिरी वक़्त में थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीना में आप अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक रखा हुआ था, वह हुआ सही लम युक़बज़ नबियुन क़त्तु हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, आपने फरमाया था कि कोई नबी भी इस दुनिया से इस हाल में नहीं जाता कि अपने जन्नत में अपना ठिकाना देख ला, फिर उसको इख्तियार दिया जाता है। तो ये रवायत हमने मुतादिद बार पढ़ी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा ना अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, तो मैं समझ गई कि आपको इख्तियार दिया गया था और आपने रफ़ीक़ आला को इख्तियार कर लिया है। बाबू अद्दुआ बिल मौत वल हयात, ज़िंदगी और मौत की दुआ करना। काला अतैतु खब्बाबन वक़द इक्तवा सबअन, मैं हज़रत खब्बाब के पास आया, उनको 7 मरतबा पचने लग चुके थे। इक्तवा का मतलब दाग लगना, उनको बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से उनको दाग लगवाए जाते थे, तो उनको दाग लग रहे थे, 7 दफ़ा दाग लगवाए गए थे। तो आप रज़ी ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत की दुआ करने से मना ना किया होता तो मैं ज़रूर दुआ करता, क्योंकि वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना किया होता तो मैं ज़रूर दुआ करता। ये भी वही हदीस है, आपके पेट पर 7 दफ़ा दाग लगाए गए थे। ला यतमन्ना अहदुकुमुल मौत लिज़ुर्रिन नज़ला बिही, कोई भी किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे, और अगर उसने मौत की तमन्ना करनी है तो फिर ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़िंदा रख अगर मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है, और अगर मेरे लिए वफ़ात बेहतर है तो तू मुझे वफ़ात दे दे। बाबू अद्दुआ लिस्सिब्यानी बिल बरकति व मसह रुऊसिहिम, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करना और उनके सर को छूना, इसका बयान। साहिब बिन यजीद कहते हैं ज़हबतु बी, अब ये ज़हबा का फ़िल लाजिम है, लेकिन जब बाहर पे जर आ जाता है तो ये मुताद्दी बन जाता है। ज़हबतु बी खालती, मेरी खाला मुझे लेकर गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और अर्ज़ के या रसूलल्लाह इन्ना इब्न उख्ती वजउन, मेरे भतीजे के सर में दर्द है। आप अलैहि सल्लम ने मेरे सर पे हाथ रखा और बरकत की दुआ की, उसके बाद वज़ू किया और उसका पानी पिया, और मिन वज़ू पानी वाव के ऊपर ज़बर हो तो वज़ू के पानी को कहते हैं, और वाव के ऊपर पेश हो तो वज़ू करने के अमल को कहते हैं। आपने उसका पानी पिया और सुम्मा कुमतु इला खल्फ़ी ज़ारी, और फिर आप उसके पीठ के पीछे खड़े हो गए। सुम्मा कुम, फिर मैं खड़ा हो गया आप अलैहि सल्लम की पीठ के पीछे। फ़नज़रतु इला ख़ातिमिही बैन कतफ़ैहि, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कंधों के दरमियान जो मोहर नबूवत है उसको देखने लग पड़ा। मिस्ला ज़िर्रिल हजला, जो ज़िर्रिल हजला उस कुंडी की तरह थी जो सवारी के जो उसके साथ बांधने के लिए कुंडी लगी होती है, उस कुंडी की तरह वो थी। हदसना अन अबी अकील अन्नहु कान यखरुजु बिही जद्दुहु अब्दुल्लाह बिन हिशाम मिन सूक़ी औ इला सूक़, वो बाज़ार से निकले या बाज़ार की तरफ निकले। व यश्तरी ताम, और खाना ख़रीदा। फ़यल्क़ाहु इब्न ज़ुबैर व इब्न उमर, तो इनको इब्न ज़ुबैर और इब्न उमर फिले वयक़ूलानी अशरिकना फ़इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द दआ लका बिल बरकति व युशरिकहु, तो आप हमें जब इनको मिले, अपने हाजी हज़रात वहाँ पर मिले, तो इन्होंने कहा कि आप हमें आशरिक ना, हमें भी शरीक कर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए बरकत की दुआ की है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम ने इन्हें शरीक कर लेते, और बसा औक़ात ऐसा होता कि नफ़ा में तो पूरे एक ऊँट का गल्ला इनको मिलता, और वो इसे उसी बिजिन से ही घर भेज देते थे।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی تھی اور برکت کی دعا کی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ تجارت میں شریک کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شریک ہو جاؤں۔ اخبرنی محمود بن ربی وهو الذي مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ۔ محمود بن ربی وہ صحابی ہیں جن کے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے پانی سے کلی کی تھی، اور یہ اس وقت بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر رہے تھے، یہ وہاں قریب کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت تھوڑا سا پانی ان پر ڈال دیا، اور وہ ایسی شفقت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی سر پہ ہاتھ رکھنے اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکت دی کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا دین کا وافر ان کو عطا فرمایا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبیان فیدعو لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس آتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ فاوتی بصبی، اور یہاں پر یؤتی کا معنی ہوتا ہے یہ بھی جب با حرف جر لگتا ہے تو یہ بھی متعدی بن جاتا ہے۔ عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب با حرف جر لگتا ہے تو پھر مطلب ہوتا ہے لانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ فاوتی بصبی، آپ کے پاس بچے لائے، ایک بچہ لایا گیا، علی ثوبہ، تو اس بچے نے فبال علی ثوبہ، آپ علیہ السلام پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ ایاہ، اس جس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا دھو لیا، لم یغسلہ، اس پر پانی بہایا اور دھویا نہیں۔ حناف کہتے ہیں کہ اس کو 2-3 دفعہ پانی بہا دیا جائے تو تبھی وہ دھونے کے حکم میں آ جاتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مسح عینہ انہ رأى سعد بن وقاص یوتر برکعۃ۔ تو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 1 رکعت وتر پڑھتے دیکھا تھا۔ یعنی یہ حضرات یہ فرمایا کرتے تھے یا اس بات کے قائل تھے کہ عشاء میں 2 رکعت پڑھ لیا جائے، دو رکعت پڑھ لی جائیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھی جائے وتر کی، جبکہ حناف اس بات کے قائل ہیں کہ تینوں رکعت ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھی جائیں۔ تو جب شافعی حضرات فرماتے ہیں کہ 2 سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ ان حضرات کا استدلال اسی حدیث مبارکہ سے ہے۔ باب الصلاۃ علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ درود ابراہیمی ہے۔ لوگوں صحابہ نے عرض کیا ہم آپ علیہ السلام پر کیسے درود شریف بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی ہے اس طریقے سے آپ نے فرمایا درود بھیجا کرو۔ آگے بھی درود ابراہیمی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ باب حال یصلی علی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غیر نبی پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے؟ وصلی علیہم ان صلواتکم سکن لہم، تو غیر نبی پر درود شریف پڑھنے کا یہاں سے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے، اس کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکن لہم، یعنی قابل اطمینان ہوگی، دل میں اطمینان کا ذریعہ بنے گی۔ تو عطا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اپنا صدقہ لے کر، تو آپ فرماتے اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر رحمت کر، ثم اتاہ ابی بصدقتہ، پھر میرے والد صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا صلی علی ابی اوفا، اے اللہ علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ تو اس طرح کسی اور کے لیے دعا دی جا سکتی ہے۔ یا رسول کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود شریف بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذیتہ فاجعل لہ زکاۃ ورحمۃ، یہ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ میں کسی مسلمان کو ایذا دوں تو اگر مجھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے کفارہ اور رحمت بنا دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نادانستہ طور پر اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو اے اللہ میرے اس کو تکلیف کو اس کے لیے کفارہ اور رحمت بنا دے۔ اللہم ایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامۃ، اے اللہ کے رسول اگر میں نے کسی مسلمان کو برا بلا کہا ہو یا مارا ہو تو قیامت کے دن اس کو میرے اپنی قربت کا ذریعہ بنا لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ذرا اپنی انکساری اور عاجزی تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوری امت کو نفع ہی ملا ہے۔ التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیان ہے، یہ معروف حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اعفوا المسألۃ، جب لوگوں نے بہت زیادہ سوالات کیے، فغضب، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، فصعد المنبر، آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور فرمایا لا تسألونی اليوم عن شیء الا
الا بینتہ لکم، آپ نے فرمایا کہ آج جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بیان کر دوں گا۔ یعنی بار بار لوگ سوال کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو ایک دفعہ سلام دے دوں۔ فجعلت انظر یمینا و شمالا، میں دائیں بائیں دیکھنے لگ پڑا۔ فاذا کل رجل لاف رأسہ فی ثوبہ ویبکی، اور ہر آدمی اپنا سر کپڑے میں چھپائے ہوئے رو رہا تھا۔ فاذا رجل کان اذا لاح الرجال یدعی لغیر ابیہ، تو ایک صاحب تھے جو جن لوگوں سے یعنی جھگڑا کرتے تھے اور بطور طعنہ ان کو ان کے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا تھا، یعنی لوگ کہتے کہ تمہارے والد یہ نہیں ہے کوئی اور ہیں۔ تو فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول من ابھی میرے والد کون ہیں؟ قال حذیفہ، آپ نے فرمایا حذیفہ ہیں۔ ثم انشا عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی ونعوذ باللہ من الفتن، ہم فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یعنی اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے کھڑے ہوئے تھے نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، اللہ کے رسول میں نے خیر اور شر میں اس جیسا دن سے پہلے نہیں دیکھا، یعنی مطلب یہ تھا خیر اور شر کے پہلے کبھی نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو فائدہ بھی ہوا۔ انہ سورت لی الجنت والنار، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن مجھے خیر اور شر کے اعتبار سے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ خیر کیا تھی کہ جنت کو میرے سامنے، جنت اور جہنم کو میرے سامنے ایک تشبیہ کی شکل میں لایا گیا، حتی رأیتہما وراء الحائط، یہاں تک کہ میں نے اس کو اس دیوار کے پیچھے دیکھا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی چیز کی تشبیہ کسی دیوار پر یا کسی آئینہ پر ظاہر کر دیتا ہے، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے دوزخ اور جنت کی تصویر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کر دیا، اس کا بیان تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو تم اپنے نبی سے ان چیزوں کے سوالات نہ کرو جو ان تبد لکم تسؤ، جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہارے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے۔ جب حضرت حذیفہ یعنی جب گھر گئے حضرت حذیفہ جنہوں نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تھا، تو ان کی والدہ بھی ناراض ہوئیں کہ تو نے ایسا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیا ہے۔ باب التعوذ من غلبۃ الرجال، غلبۃ الرجال کا مطلب دشمنوں کے غلبہ کے وقت پناہ مانگنے کے بارے میں بیان ہے۔ انہ سمع انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طلحہ التمس لنا غلاما من غلمانکم یخدمنی، کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک غلام کو تلاش کرو جو ہماری خدمت کرے۔ اور فخرج ابو طلحہ یردفنی وراءہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خرج ابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میں آپ کے پیچھے بیٹھ گیا سواری پر۔ کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ کلما نزل، جب بھی آپ علیہ السلام کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، فکنت اسمعہ یکثر ان یقول، میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال لم ازل اخدمہ حتی اقبلنا من خیبر، ہم خیبر میں پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا سنتے چلے آئے ہیں۔ فاقبل بصفیہ بنت حیی قد حازاها وکنت اراه یحوی وراء بإباء وکساء، تو یہ آگے وہی واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حیی کو ساتھ لے کر واپس آئے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی غنیمت میں منتخب کیا تھا، اور ان کو ایک چادر یا ایک عبا میں آپ نے چھپایا۔ ثم یردف وراءہ، پھر اپنے پیچھے سوار کیا۔ حتی اذا کنا بالصحبہ، جب ہم صحابہ مقام پر پہنچے تو وہاں ایک تیار کیا گیا ہیس کہتے ہیں کھجوروں کا حلوہ ایک تیار کیا گیا ایک حلوہ۔ ثم ارسلنی، پھر آپ نے مجھے پیغام بھیجا، فدعوت رجالا، میں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کھایا۔ اور پھر وکان ذلک بناؤہ بہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی تھی۔ ثم اقبل حتی بدا لہ احد، پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے یہاں تک کہ جب احد کا پہاڑ سامنے آیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ فلما اشرف علی المدینہ قال اللہم انی احرم بین جبلیھا مثل ما حرم ابراہیم مکہ اللہم بارک لہم فی مدھیھا وساعیھا، یہ روایت بہت زیادہ مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے۔
یہ آپ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ باب التعوذ من عذاب القبر، یا تعوذ من عذاب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے، جبن سے، اور ارذل العمر، اور عمر کے اس سطح تک چلے جانے سے کہ اپنے بھی بندے کو ہوش نہ رہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر، اور یعنی فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ دخلت علی عجوز، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک بوڑھی آئی، عجوزان من عجوز یہود المدینہ، مدینہ کی بوڑھیوں میں سے، فقالتا لی، انہوں نے مجھے کہا، دو بوڑھیاں ہیں، ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، کیا قبر والوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے؟ فکذبتہما، ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، کیا قبر والوں کو ان کی قبروں میں کیا عذاب ہوتا ہے؟ تو لیکن یعنی مردوں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، تو میں نے انہیں جھٹلایا اور مجھ کو ان کی بات ماننا اچھا نہیں لگا۔ فلم ان اصدقہما، فخرجتا، وہ دونوں چلی گئیں، ودخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس گئیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ان عجوزین، پھر وہ پورا واقعہ سنایا اور دو بوڑھیاں میرے پاس آئی تھیں، تو فرمایا قالا، آپ نے فرمایا صدقتا، انہوں نے سچ کہا، قبر میں عذاب ہوتا ہے، انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم کلھا، ان کے عذاب تمام چوپائے سنتے ہیں، فما رأیت بعد الصلاۃ فی صلاۃ الا یتعوذ من عذاب القبر، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی تھی کہ آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ التعوذ من الفتن المحیا و ممات، باقی روایت وہی ہے، اس میں اعوذ من فتن المحیا والممات، اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے فتنے تو یہ ہیں کہ انسان کو ایسی طرح کی بیماریاں لاحق ہو جائیں جس سے انسان کا بگڑنے کا اور انسان کو دنیا سے اللہ کی طرف توجہ سے ہٹنے کا ذریعہ ہو، یا ایسی بال کی فروانی ہو جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ جائے، اور موت کا فتنہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی عذاب اور تکالیف سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ التعوذ من المأثم والمغرم، یہ باب ہے گناہ اور قرض، معصم کہتے ہیں گناہ اور مغرم کہتے ہیں قرض، اس سے پناہ مانگنے کا بیان ہے۔ باقی روایت وہی ہے، یہاں پر معصم والمغرم ہے، اسی مناسبت سے یہ حدیث لائے ہیں۔ اللہم اغسل عنی خطایا بماء الثلج، اے اللہ برف کے پانی سے میری خطاؤں کو، غلطیوں کو دھو دے، والبرد ٹھنڈ، ونقی قلبی من الخطایا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ گندے کپڑے سفید کپڑے کو تو صاف اور سفید کر دیتا ہے، وباعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہوئی ہے۔ باب الاستعاذۃ من الجبن والکسل کسالى وکسالى واحد، یہ بیان ہے بزدلی اور سستی سے پناہ مانگنے کا بیان۔ معروف دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں، اور بخاری شریف میں آئے گا، اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ان دعاؤں کو اپنا معمول بنایا ہوگا، نہیں بنایا تو ان دعاؤں کو کسی یہ کارڈ وغیرہ ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان پہ یہ ساری دعائیں لکھی ہیں، ان کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل من الجبن ارذل العمر، یہ بھی وہی روایت ہے، وہی دعا ہے۔ باب الدعاء برفع الوباء والوجع، یہ دو بیان ہے بیماریوں وبا کے اٹھنے اور بیماریوں کے دفیہ کے لیے دعا ہے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، اے اللہ مجھے مدینہ کو ایسے محبوب بناتے جیسے تو نے مکہ کو ہمیں محبوب بنایا تھا، او اشد حبا، یا اس سے بھی زیادہ، اور وانقل حماہ الی الجوفۃ، اور یہاں کی جو بیماری ہے بخار ہے، حما بخار کو کہتے ہیں، اس کے بخار کو تو یہاں سے منتقل فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی مدنا و سعینا، اے اللہ اس کے مد میں اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ جب حضرات ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے مکہ والے، تو یہاں پر بخار کی وبا پھیلی، تو یہود کہتے تھے ہماری وجہ، ہم نے ان پر جادو کیا ہوا، یہاں بخار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو وہ جو بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی وہ وہاں سے منتقل ہو گئی۔ عن عامر بن سعید ان اباہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع من شکوى اشفیت منها، مجھے تکلیف تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الموت اشفیت منها علی الموت، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، تو بیماری اس سطح تک تھی کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں مایوس کن حالت میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول،
اشفیت منہا علی الموت، اشفیت کا معنی ہوتا ہے قریب ہو جانا، اشفیت میں اس قدر قریب ہو گیا کہ اس بیماری کی وجہ سے موت مجھے نظر آنے لگ پڑی۔ فقلت، تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بلغ ما ترى من الوجع، اے اللہ کے رسول وہ مجھے تکلیف ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال، اور میں مالدار آدمی ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ لی واحد، میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آدھا مال، یہ روایت پیچھے بہت متعدد بار گزر چکی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صرف اتنا مال اجازت دینے کی اجازت دی کہ صرف تہائی حصہ تم صدقہ کر سکتے ہو، تو پھر آپ نے صرف تہائی حصہ صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ تو آگے یہ جو روایت ہے ساری وہی روایت ہے۔ باب الاستعاذۃ من ارذل العمر و فتنۃ الدنیا و فتنۃ النار۔ ارذل العمر، ارذل العمر کا بھی جیسے پیچھے گزرا، ارذل العمر کہتے ہیں ایسی عمر کو پہنچ جانا جس میں بندہ سٹھیا جاتا ہے، یعنی انسان کو ہوش نہیں رہتی، اس چیز کا بیان ہے۔ اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا میں نے یہ کام کیا نہیں کیا، تو اس کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الجبن، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، من البخل و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ تو یہ بھی وہی دعا ہے ابھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ باب استعاذۃ من فتنۃ الغنا، غنا کا فتنہ یہ ہے کہ مالداری میں انسان سرکش ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں مالداری کے فتنے سے بچا لے۔ آگے ہے باب التعوذ من فتنۃ الفقر، فقر سے، یعنی فقر کا فتنہ یہ ہے کہ انسان جب کے پاس کچھ نہیں رہتا، تو ایک حدیث میں قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو قریب ہے کہ کفر تک پہنچا دے گا۔ انسان کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پھر انسان تنگ آ جاتا ہے، اس لیے اس کے اللہ رب العزت سے فقر کے فتنے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ باب الدعاء بکثرۃ المال والولد مع البرکہ، اگر مال کی کثرت کی دعا کرنی ہے اور اولاد کی کثرت کی دعا کرنی ہے تو برکت کے ساتھ کرے، جیسے ابھی یہ روایت گزرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو آپ نے ان کے مال کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ یہ بھی وہی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ دعا ہے دعائے استخارہ، اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے پیچھے فقہ کی کتابوں میں اور قدوری وغیرہ میں تفصیل سے پڑھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا ہمیں سکھایا کرتے تھے ہر امور میں، جیسا کہ قرآن مجید کی صورت سکھائی جاتی ہے۔ جب کسی کو مسئلہ ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے من غیر فریضۃ، فرضوں کے علاوہ یعنی نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی استغفرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، اور پھر درمیان میں یہاں پر ویسمى حاجت، پھر اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرے کہ اللہ میں اس حاجت کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ باب الدعاء عند الوضوء، وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعل یوم القیامۃ فوق کثیر من خلقک من الناس، یہ دعا وضو کے بعد کی ہے، یہ وضو کے بعد باب الدعاء اذا علی عقبہ، تو یہ دعا ہے جب کسی گھاٹی کے اوپر چڑھا جائے، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی کے اوپر چڑھنے کی دعا۔ جب گھاٹی پہ صحابہ چڑھ رہے تھے خیبر کے سفر میں، تو وہ بہت زیادہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی آوازوں کو پست رکھو، ویسے اربعوا کا ہوتا ہے اپنی حالت پر رہو، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور غائب آدمی کو نہیں پکار رہے ہو، ولکن تدعون سمیعا بصیرا، تم سمیع اور بصیر کو پکار رہے ہو۔ یہ روایت ابھی چند روایات پہلے تفصیل پوری عنوان یہی روایت گزری ہے۔ باب الدعاء اذا هبط وادیا، یہ دعا ہے جب آدمی کسی گہرائی میں، کسی وادی میں اتر رہا ہو تو اس وقت کی دعا ہے۔ اس وقت اذا قفل من الغزو، جب ہم کسی غزوہ سے واپس آتے تھے، او حج او عمرۃ، حج سے یا عمرہ سے آتے تھے، تو ہم اونچے پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ، اس کے بعد آئبون تائبون حامدون لربنا، یہ واپسی کی دعا ہے سفر سے۔ قال تزوجت امرأة علی وزن نواۃ من ذہب، میں نے ایک عورت کے ساتھ اس حق مہر پہ نکاح کیا کہ میں 1 گٹھلی کے برابر سونا دوں گا۔ فقال، آپ نے فرمایا بارک اللہ لک اولم ولو بشاۃ، آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ بکری وہاں پر اس ممالک میں، ان ملکوں میں سستی تھی، دمبے وغیرہ عام تھے، اس لیے فرمایا ولو اگرچہ، اور اگر تو سستی تھی، کم قیمت تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمہ کرو اگرچہ بکری کا ہی کیوں نہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اگرچہ بکری یعنی کم مقدار میں ہی ولیمہ کیوں نہ کرنا پڑے، ولیمہ لازمی کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ ابھی میرے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے 7 بہنیں چھوڑیں یا 9 بہنیں چھوڑیں، یہ بعض روایات میں 9 آتا ہے، بعض میں 7 آتا ہے، اس میں تطبیق کی وجہ یہ ہے 2 شادی شدہ تھیں اور 7 غیر شادی شدہ، کل 9 بہنیں تھیں۔
تو میں نے تزوجت امراۃ، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ آپ نے پوچھا تزوجت یا جابر، جابر نکاح کر لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بکرن ام سیبا، باقرہ سے یا سیبہ سے؟ میں نے کہا سیبہ سے۔ کہا تو آپ نے فرمایا حل جاریۃ تلاعبھا و تلاعبک، کیا تو نے باقرہ کیوں نہ کی کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ یا فرمایا تضاحکک و تضاحکھا و تضاحکک، تم اس کو ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی۔ قلت، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حلق ابی و ترک سبع و تسع، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ بات ناپسند سمجھی ان اجیبہن بمثلہن، ان اجیء کا مطلب لانا، میں ان کی مثل ایک اور لے آؤں۔ فتزوجت امراۃ تقوم علیہن، میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو ان کا بھی قیام کر سکے، یعنی ان کی بھی خیر خبر رکھ سکے۔ قال بارک اللہ علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ یہ روایت بھی گزر چکی ہے بہت دفعہ۔ باب ما یقول اذا اتی اہلہ، جب انسان صحبت کرنے لگے، بیوی سے ملاقات کرنے لگے تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم سے بھی شیطان کو دور کر دے اور جو تو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور کر دے۔ فإنہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ الشیطان ابدا، جب یہ دعا پڑھے گا تو اس کی اولاد کو شیطان تکلیف دینے پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بہت معروف دعا ہے، اس کو ہمیں اپنی دعاؤں کا اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ التعوذ فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے سے پناہ کی دعا۔ باب تقریر الدعا، دعا کی پختگی کا بیان ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ یہ بھی وہی لبید بن اسم نے جادو کیا تھا اور کنویں سے نکالا۔ انہ یخیل الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ شاید ایک کام کر لیا لیکن نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان نہیں کیا لوگوں کے درمیان کہ یہ فلاں آدمی نے جادو کیا تھا۔ الدعاء علی المشرکین، مشرکین کے خلاف دعا کرنا۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ اللہم العن فلانا فلانا، یہ مکہ میں جو مشرکین تھے، یہ مکہ کے مشرکین تھے، یہ ان کو تکالیف دیا کرتے تھے، جو ولید بن ولید تھے اور عیاش بن ربیع جیسے جن کا نام پیچھے گزرا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان کو تو ہلاک کر دے۔ اللہم منزل کتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب واہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان مشرکین کو تو ان کو شکست دے اور وزلزلہم، اور ان کی جو بنیادیں ہیں یعنی جو تکلیف دے رہے ہیں ان کو تو ہلا دے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے خلاف بد دعا کی، اے اللہ ان کے قدم اکھاڑ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمد فی رکعت الآخرہ، جب آپ نے دوسری رکعت میں عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سمی اللہ لمن حمد پڑھا تو اس کے بعد دعائے قنوت پڑھا۔ یہ قنوت یہ تھا، اللہم انج عیاش بن ابی ربیع، اے اللہ عیاش بن ابی ربیع کو، ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اے اللہ نجات دے۔ اور اللہم اشدد وطأک علی مضر، مضر قبیلے پر اپنی سختی نازل فرما۔ یہ مضر قبیلے والوں نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی تھی ان مسلمانوں پر جو مکہ میں رہ گئے تھے، ان کو انتہائی خطرناک قسم کی تکالیفیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان کے لیے دعا کی۔ اور یہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں بھیجا ان کی طرف، یعنی جو بیر معونہ میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں ان کے لیے دعا قنوت پڑھی اور ان کی ہلاکت کی دعا کی۔ انا اسیۃ اسۃ اللہ و رسولہ، اے اللہ قبیلہ اسئی نے اللہ اور تیرے رسول کی نافرمانی کی، اللہ ان کو ہلاک کر۔ اور یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی آئے انہوں نے کہا علیکم السام، آپ پر سام موت کو کہتے ہیں، سام اور لعنت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئیں۔ یہ روایت گزر چکی ہے۔ یوم خندق ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اے اللہ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی عصر کی نماز سے مشغول رکھا، ہم نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا، اور یہ عصر کی نماز تھی۔ باب الدعاء للمشرکین، مشرکین کے لیے دعا کرنا۔ مشرکین کے لیے جو دعا ہوگی ان کے لیے تو یہ دعا ہوگی اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی، ان کے قبیلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں، ان دوسن قد اسد و ابد، اے اللہ کے رسول انہوں نے نافرمانی کی ہے اور انکار کیا ہے۔ فادعوا اللہ علیہ، حضرت طفیل بن عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کے خلاف بد دعا کریں، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد
اللہم اہد دوسن وانت وأت بہم، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور ان کو یہاں لے آ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو ہدایت دی اور پورے کا پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنا کہ اے اللہ جو میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ ساری بخشے بخشائے تھے، یہ امت کے لیے سبق تھا کہ امت کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اس لیے ہمیں بھی اپنے گناہوں پر دعا مانگنی چاہیے انہی الفاظ کے تحت، رب اغفر لی خطیئاتی و جہلی، اے اللہ میری غلطیوں کو اور میری جہالت کو معاف فرما، و اسرافی فی امری کلی وما انت عالم بہ منی، یہ ساری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ دوسری سند کے ساتھ وہی روایت ہے، اللہم اغفر خطیئاتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ، تو جو بھی خطا اور غلطی کو جانتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ دعا فی الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کا بیان۔ قال ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے، فی یوم الجمعہ ساعۃ لا یوافق، یہ اس جمعے میں اس گھڑی میں لا یوافقھا مسلم وہو قائم یصلی، کوئی بھی مسلمان اس گھڑی کو نہیں پاتا کہ وہ دعا کرے اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یسأل اللہ خیرا الا آتاہ، کہ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ قال بیدی قلنا یکللھا ویزاہدھا، قلنا بیدہ، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یکلل قلیل سے، اور یزاہدھا یعنی یہ مختصر گھڑی ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر جمعے والے دن ایک گھڑی ہوتی ہے لیکن مختصر وقت کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یستجاب لنا فی الیہود، یہودیوں کے بارے میں ہماری دعا قبول ہوگی اور ان کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی، یہ فرمایا۔ یہ یہودی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکہ ولعنۃ اللہ، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر لعنت، تو آپ نے فرمایا عائشہ ان پہ نرمی کرو، تو برفق و ایاک والعنف، تو سختی سے اور ان کے کوئی سے یعنی اس سے جواب بچو۔ قالت الم تسمع، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ رددت علیہم، میں نے ان کو ان کا جواب دے دیا، رد کا معنی ہوتا ہے واپس کر دیا۔ فیستجاب لی فیہم، میری دعا ان کے لیے تو قبول ہوگی، لا یستجاب لی فیہ، اور ان کی دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے کہا نا موت ہو تو وہ تو قبول نہیں ہوگی، لیکن میں نے جو ان کے لیے بددعا کی ہے وہ ان کے حق میں قبول ہوگی۔ روایت وہی ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ قال اذا امن القاری فامنوا، جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہ نماز پڑھی جا رہی ہو اس میں ولضالین آمین جو ہوتا ہے وہ جب قاری کہے تو تم بھی کہو۔ فإن الملائکۃ تؤمن، اس لیے تؤمن، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باب فضل التحلیل، لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ کلمہ ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یہ پڑھے گا، چوتھا کلمہ دن میں فی یوم 100 مرۃ، 100 مرتبہ، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ محیط عنہ 100، اور اس سے 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن شیطان سے حفاظت کی جائے گی، اس کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ شام تک۔ ولم یأتی احد بافضل منها مما جاء الا رجل عمل اکثر، اور کوئی آدمی اس سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہوگا۔ اگلی روایت میں ہے حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جس آدمی نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے 10 غلام آزاد کیے۔ آگے یہی روایت، یہ ساری سندیں لکھی ہوئی ہیں، اس اسناد کے ساتھ بھی یہ روایت مروی ہے۔ یہاں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمن آتکم رغبۃ من ولد اسماعیل، یہ وہی روایت ہے، دوسری سند کے ساتھ ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ باب فضل التسبیح، تسبیح کو بیان کی فضیلت کا بیان۔ باب من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو حطت عنہ خطایا، اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی، وان کان مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ روایت وہاں بخاری شریف کی آخری روایت بھی ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں
اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ حبیبتان الرحم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہمیں ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ باب فضل ذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کا بیان۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ اور زندہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل ذکر، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے رستوں میں گھومتے رہتے ہیں ذکر والوں کی تلاش میں۔ وَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُ اللَّهَ، اور جب اس کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تنادوا، وہ باقی فرشتوں کو پکارتے ہیں، ہلموا، آ جاؤ، الی حاجتکم، تمہاری حاجت یہاں ہے۔ قال وَيُحَفُّونَهُم بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ آسمان دنیا تک۔ پھر جب وہ یہاں سے مجلس ختم ہوتی ہے اور اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، فَيَسْأَلُ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قال تقول یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، تسبیح بیان کر رہے تھے، تکبیر بیان کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے اور آپ کی بڑھائی بیان کر رہے تھے، یمجدونک تمجید بیان کرنا، بڑھائی بیان کرنا۔ فیقول حل رونی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ قال فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ ما رأوک، نہیں اللہ کی ذات آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ قال فیقول کیف لو ارانی، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ قال، تو راوی کہتے ہیں یقولون، فرشتے کہتے ہیں لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ، تو پھر آپ سے اس سے بھی زیادہ سخت عبادت کرتے، و اشد لک تمجیدا، آپ کی اور بھی زیادہ بزرگی بیان کرتے، و اکثر لک تسبیحا، اور آپ کی تسبیح سے بھی زیادہ کرتے۔ قال یقول ما یسألون، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یہ وہی روایت ہے ساری، اگر دیکھ لیتے تو پھر وہ اس کی حرص اور طلب زیادہ کر دیتے۔ پھر اسے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ حل رأوا، کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آگے وہ پوری روایت اگر دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ بھاگتے، اس سے زیادہ ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ، ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے فلان لیس منہم، ایک آدمی ان میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجۃ، وہ تو وہاں اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ قال هم الجلساء لا يشقى جلیسهم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسی پاکیزہ مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے کہیں پر کوئی بیان ہو، کہیں پر کوئی ذکر کی مجلس ہو تو وہاں ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ باب قول لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بیان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بیان میں، کے قول میں۔ فلما علا علیہ رجل نادا فرفع، جب کوئی ہم کسی بلندی پر چڑھتے، علا علیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسا علیہ کا مطلب ہے جب کسی بلندی پر چڑھتے تو ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ تھا، فرمایا انکم لا تدعون عصم ولا غائب، تم کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکارے، اور جنت کے کلموں میں سے ایک کلمہ ہے، میں نے کہا آپ بتا دیجئے، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باب للہ مئۃ اسم وغیر واحدۃ، اللہ رب العزت کے 999 نام ہیں، 99 اسما، اللہ رب العزت کے 100 نام ہیں۔ لا یحفظ احد الا دخل الجنہ، جو آدمی بھی اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہو وتر یحب الوتر، اللہ رب العزت طاق ہے یعنی اکیلے ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ باب الموعظۃ الساعۃ بعد ساعۃ، اللہ اکبر، وصیت وقفے وقفے سے کرنی چاہیے، وصیت وقفے وقفے کرنے سے کرنی چاہیے، اس کا بیان یعنی مطلب جیسے ابھی پیچھے بیان ہوا کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کر لینی چاہیے، تو یہ وہ بیان ہے۔ تو ساتھ بعد ساتھ کچھ وقفے سے کرنا چاہیے۔ ولیکن ہم فرماتے ہیں جاء یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ قلت الا تجلس، میں نے کہا آپ بیٹھیں گے نہیں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، ولیکن ادخل فاخرج الیک صاحبک والا جئت انا فجلست، تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہارے پاس باہر لاؤں، ان کو میں تمہارے پاس باہر لاؤں، اگر وہ باہر آنے پر راضی نہ ہوئے تو میں آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ نکلے اور یزید کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فخرج عبداللہ وهو آخذ بیدہ، فقال علینا، تو انہوں نے فقام علینا، ہمارے پاس کھڑے ہوئے، قال اما انی اخبرکم بمکانکم، اما انی اخبرکم، فرمایا کہ مجھے تمہاری موجودگی کی خبر دی گئی تھی، بمکانکم کہ تم آئے ہو، ولیکن یمنعنی من الخروج الیکم، لیکن مجھ کو تمہاری طرف نکلنے سے اس بات نے منع کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتخولنا بالموعظۃ فی ایام کراہیۃ السامۃ علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں اس عمل سے روکا ہے کہ ہمیں وقفہ کر کے واضح و نصیحت کرنے سے فرمایا ہے، اس اندیشے سے کہ السامۃ علینا کہ کہیں وہ ہم اکتا نہ جائیں، یعنی واضح و نصیحت کرنے کی وجہ سے کہیں اکتاہٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ہمیں وقفے سے بات کرنی چاہیے، اور یعنی ہمیں بیچ میں روزانہ نصیحت کرنے کی بجائے ایک دن چھوڑ دینا چاہیے۔ کتاب الرقاق، رقاق کہتے ہیں رقت اور دلوں کو نرم کر دینے والی باتیں ان کا بیان ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اگلی روایت بھی وہی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اگلی روایت بھی وہی ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ، ایک کوڑا رکھنے کی بقدر جنت کی جگہ، خیر من الدنیا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ولغدوۃ فی سبیل اللہ، اور ایک صبح اللہ کے راستے میں لگا دینا، اور روحۃ، یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں آخرت والوں میں سے بنا دے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کأنک غریب جیسے اجنبی کو جیسے کوئی جانتا نہیں ہے، زیادہ تر انسان وہ زیادہ تر لوگوں سے دور رہتا ہے، اور عابر سبیل جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت کے زمانے میں اپنے مرض کے لیے کچھ عمل کر لو، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ عمل کر لو۔ بابو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی دوزخ سے بچا دیا گیا اور جس کو جنت دے دی گیا وہ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو دھوکے کا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتاً، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتاً، اور آخرت آگے سے آ رہی ہے، ولکل واحدۃ منہما بنون، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، فکونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت والوں کے بیٹے بننا، ولا تکونوا من ابناء دنیا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، فإن اليوم عمل، آج عمل کا دن ہے، ولا حساب، اور حساب نہیں ہے، والغدن حساب ولا عمل، اور کل آئندہ کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ نے خط کھینچا، خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعاً، 4 ڈبے کی شکل میں خط بنایا، وخط خطاً فی الوسط خارج منہ، ایک درمیان میں لائن لگائی جو اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی، وخط خطاً صغاراً الی ھذا الذی فی الوسط، اور جو درمیان میں خط لگایا تھا اس کو آپ نے آپ نے چھوٹے چھوٹے خطوط بنا دیے۔ قال ھذا انسان، فرمایا یہ جو درمیان میں ہے، جو تھوڑا سا باہر نکلا ہوا، یہ جو درمیان میں لائن چل رہی ہے یہ انسان ہے، وھذا اجلہ، اور یہ اس کی جو ڈبہ لگایا ہے سائڈوں کا، یہ اس کی زندگی ہے، محیطۃ بہ، جس نے انسان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، او قد احاطہ بہ، یا فرمایا کہ اس نے ان کو گھیرا ہوا ہے، وھذا الذی ھو خارج عملہ، اور یہ جو خط جو تھوڑا اس ڈبے سے باہر نکل رہا ہے، یہ جو ڈبے سے باہر نکل رہا ہے، یہ اس کی امید ہے، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، یہ اس کی اعراض ہیں، اس کی بیماریاں ہیں، فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا، اگر ایک سے بچ جائے گا دوسری اس کو پکڑ لے گی، وَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَحَشَ بِهَذَا، اور دوسری سے بچ جائے گا تیسری سے آ جائے گا۔ تو ان خطوط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ قال من بلغ 60 سنة فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، جو آدمی 60 سال کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت وہ اپنی عذر کو زائل کر دیتا ہے، یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ما یتذکر اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا، فی من تذکر وجاءکم نذیر، اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس عذر یہ ہے کہ اس کی جب داڑھی میں سفید بال آ گئے تو یہ بھی اس کی آخرت کی نشانی تھی۔ آذر اللہ الی امر اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کا عذر قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو جائے، تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ تیری موت کو میں نے 60 سال تک مؤخر کر دیا، تو ابھی بھی اگر تم اس بات کو نہیں سمجھے تو اس کے بعد کون سا وقت آتا تھا۔
اخبرنی سعید بن المسیح ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال قلب کبیر شابا فی الاثنین، ہمیشہ بڑا یعنی انسان دل بڑا ہوتا رہتا ہے جب آدمی کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دل دو باتوں میں جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول العمل، دنیا کی محبت میں اور عمل کی اور امید، عمل سے مراد امید ہے اور امید کا لمبا ہونا، بوڑھے آدمی میں دنیا کی محبت اور امید کی زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ باب العمل الذی یبتغى به وجہ اللہ، ایسا عمل جس سے اللہ کی رضامندی کی تلاش ہو۔ انہ اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و اقل مجتا مجہا، یہ وہی حضرت محمود بن ربیع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے ان کے چہرے پر کلی کی تھی، تھوڑا سا پانی ڈالا تھا عذرائے شفقت۔ اگر فات آپ نے غدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ، کوئی آدمی بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ سے نہیں ملے گا، الا حرم اللہ علیہ النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیں گے۔ ما لعبد المؤمن عندی جزاء، کسی بھی میرے مومن بندے کی میرے ہاں جزا اس کے سوا نہیں ہے، اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، جب میں اس کی دنیا والوں میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی قبض کرتا ہوں، مطلب جب میں اس کی اولاد کی روح قبض کرتا ہوں، ثم احتسبہ الا الجنہ، پھر وہ اس کا ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، یعنی کسی کا چھوٹا بچہ بہت ہی محبوب، ہر آدمی کو اپنی اولاد بڑی پسندیدہ ہوتی ہے، جب اس کا کوئی اولاد میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد فوت ہوتی ہے تو پھر اس بندے کو جو دکھ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، وہ اللہ کی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا تو اللہ تعالیٰ اس جنت کی امید رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ باب ما یحذر من الزہرۃ الدنیا والتنافس فیہا، دنیا کی زینت اور رونق اور اس میں رغبت سے بچنے کے متعلق احادیث۔ اخبر حضرت عامر بن لوئی جو بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے، اخبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدۃ الجراح الی البحرین یاتی بجزیتہا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین میں جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین وامر علیہم علاء بن الحضرمی، آپ علیہ السلام نے بحرین والوں کے ساتھ جزیے پر صلح کی تھی اور علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ان کا ذمہ دار بنایا تھا۔ فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین، تو حضرت ابو عبیدہ بحرین سے مال لائے، فسمعت الانصار بقدومہ، تو انصار نے ان کے آنے کی خبر سن لی، فوافقت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، فلما انصرفوا تعرضوا له، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، آپ علیہ السلام مسکرائے جب آپ نے صحابہ کو دیکھا، قال اظنکم سمعتم، میرا گمان یہ ہے کہ تم نے آج سن لیا ہوگا ابو عبیدہ کے آنے کا، وانہ جاء بشیء، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کچھ چیز سامان لائے ہیں، قالوا، صحابہ نے عرض کیا اجل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی ہاں، قال فابشروا واملوا ما یسرکم، اور تم خوشخبری لے لو اور امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پر فقر کے بارے میں خوف نہیں کرتا، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ تم پہ دنیا پھیل جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیل گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوششیں کرو گے جیسے کہ وہ بڑھ رہے تھے، وتہلککم کما التھم، اور تمہیں بھی ایسے ہی، وتلہیکم کما التھم، تمہیں بھی ایسے ہی وہ غافل کر دے گی جیسے کہ ان کو غافل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نماز فصل احد والوں پر نماز پڑھانے کے لیے نکلے میت پر، پھر آپ علیہ السلام ممبر کی طرف تشریف لائے، فرمایا انی فرتکم، یہ آپ علیہ السلام کا آخری وقت میں زندہ اور مردہ لوگوں کو الوداع کرنے کی بات تھی، تو صلاۃ یعنی احد کے شہداء پر آپ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا انی فرۃ لکم، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے لیے وہاں گواہ ہوں گا، وانی واللہ لانظر الی الحوض الان، اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، انی قد آتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے دنیا کے زمین کے خزانے دیے گئے تھے، اور مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دی گئی تھیں، وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد، ما اخاف، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے لگ پڑو گے اور زیادہ زیادہ اس سے مال حاصل کرنے لگ پڑو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج لکم برکات الارض،
کہ مجھے جو تمہارے اوپر سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ یہ کہ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ یعنی تمہارے لیے زمین اپنی برکتوں کو نکال دے گی۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ قال زہرۃ الدنیا، دنیا کی زینت۔ قال له رجل هل یأتی الخیر بالشر، کیا اس خیر کے بعد شر آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حتی ظننت انہ ینزل علیہ، تو ہمیں گمان ہوا کہ وہی نازل ہو رہی ہے۔ ثم جعل یمسح عن جبینہ، پھر آپ علیہ السلام نے اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ فقال این السائل، پھر آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ قال انا، تو اس نے کہا جی میں ہوں۔ قال ابو سعید لقد حمدنا حین طلع ذلک، ہم نے اللہ کی حمد بیان کی جب آپ پر یہ کیفیت چھٹ گئی۔ قال لا یأتی الخیر الا بالخیر، آپ نے فرمایا خیر تو خیر ہی کو لاتی ہے۔ ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے۔ فإن کل ما انبت الربیع یقتل حبۃ او یلم، اور بے شک یہ جو سرسبز اور شادی، اور بے شک ہر وہ سرسبز گھاس جسے موسم میں باہر اگاتی ہے کبھی جانور کا پیٹ پھلا کر بد ہضمی کر کے مار دیتی ہے۔ الا آکل الخضر، یعنی جانور وہ سرسبز چارہ کھاتا ہے، اکلت زیادہ کھا لیتا ہے، حتی امدت خاصرتہ، یہاں تک اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ استقبلت الشمس، سورج کی طرف منہ کرتا ہے، وترت، اور وسلطت وبالت، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ گھومتا پھرتا ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے چگالی کرتا ہے، پخانا کرتا ہے، تو دوبارہ گھاس کے پاس آ جاتا ہے۔ یعنی اگر معتدل کھائے گا، تھوڑا کھائے گا تو بچ جائے گا، زیادہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ ثم عادت، پھر وہ آتا ہے پھر کھاتا ہے۔ وإن ھذا المال حلوۃ، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے۔ من اخذہ بحقہ، جس نے اس کو حق کے ساتھ لے لیا، ووضعہ فی حقہ، اور اس نے اس کے حق میں رکھا، فنعم المعونۃ ہوا، تو بہترین چیز ہے یہ۔ وإن اخذہ بغیر حقہ، اور اگر اس نے اس کے حق کے بغیر لیے، کان کالذی یأکل ولا یشبع، تو اس کی مثال ایسی ہوگی جس نے پیٹ بھر کے کھایا اور اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، ولا یشبع۔ اور اگلی روایت ہے، آپ نے فرمایا 2 مرتبہ یا 3 دفعہ فرمایا ثم یکون، فرمایا کہ یکون قوم یشہدون ولا یستشہدون، گواہی دیں گے، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی ابھی کسی بھی جگہ پر ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی تو وہ آگے بڑھ کر گواہیاں دینا شروع کر دیں گے قیامت کے نزدیک۔ ویخونون، اور وہ خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور وہ اس میں امانت دار نہیں ہوں گے، خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں ہوں گے، اور وہ نظریں مانیں گے، ینظرون ولا یوفون، نظر مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے، ویظہر فیہم السمن، اور موٹاپا ان میں ہو جائے گا، یعنی بہت موٹے، یعنی کھا کے موٹے ہو جائیں گے اور اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائیں گے۔ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین، پھر وہ جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد وہ، پھر آخر میں قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے، قوم تسبق شہادتہم ایمانہم، ان کی گواہیاں ان کے قسموں سے آگے ہو جائیں گی۔ یعنی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جس پر مدعا علیہ کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے، اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعی قسم کھائے گا، لیکن ان لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہوگا، تو گواہی کی جگہ قسم کھائیں گے اور قسموں کی جگہ گواہیاں دیں گے۔ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَةً، اور ان کی قسمیں ان کی گواہیاں ہوں گی، اور ان کی گواہیاں ان کی قسمیں ہوں گی، یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر رکھیں گے جلدی کی وجہ سے اور ایک دوسرے کا مال کھانے کی وجہ سے۔ اور یہ وہی روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو جو 7 دفعہ لگے، اس کے بعد انہوں نے کہا ان اصحاب محمد مضوا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے گئے، ولم تنقصهم الدنیا بشیء، اور انہوں نے دنیا سے کوئی چیز کم نہیں کی، وان اصبنا من الدنیا مالا، ہمیں دنیا سے مال ملا ہے، نجد له موضعا الا التراب، اور اس کے لیے ہم مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ اور حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ تو عزیز طالبات، یہاں تک اس سبق کو رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے دوسرے سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔